مباہلا ہے تو اب پیغمبر گھر میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد کا پورا عمل ہے کہ پیغمبر چادر میں آئے، اور پیغمبر نے چادر میں جیسا کہ قرآن نے کہا تھا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو پیغمبر کو اپنا ایک قافلہ مباہلہ تیار کرنا تھا کہ جس میں پیغمبر کو بیٹے بھی چاہیے، نفس بھی چاہیے اور نساء بھی چاہیے. تو پیغمبر کو در سیدہ پہ یہ تمام چیزیں مل گئیں. جو ہے بیٹے بھی مل گئے، نفس بھی مل گیا اور نساء بھی مل گئی. اور ایسے میں پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جو ازل سے تیرا ارادہ ہے اس کو پورا کر دے، اس لیے کہ تیرا ارادہ عمل سے دور نہیں ہے. جب سے تیرا ارادہ ہے تب سے عمل ہے، اور جب سے تو نے ارادہ کیا ہے، جب سے تو ہے تب سے تیرا ارادہ ہے، اور جب سے تیرا ارادہ ہے تب سے اہل بیت صاحب تطہیر ہیں. تو آج پیغمبر یہ دعا نہیں کر رہے کہ ان کو طاہر بنا دے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، نہیں تو میں آگے بڑھتا چلا جاتا. کبھی موقع ہوگا تو سمجھاؤں گا کہ تطہیر کے اصل معنی کیا ہے. جیسے تقدیس ہے ویسے ہی تطہیر ہے. تقدیس الہی کہا جاتا ہے. تقدیس الہی، تقدیس کا مطلب انتہائی پاک اور پاکیزہ ماحول، قدوسیت. تو اگر ہم کہتے ہیں تقدیس الہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پاک بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، نہیں، ہم اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں کہ جب سے اللہ ہے اس وقت سے پاکیزہ ہے. تو تطہیر کے معنی بھی یہ ہے کہ تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو پاک بنایا جا رہا ہے، بلکہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس دن بتایا جا رہا ہے کہ یہ طاہر ہیں. تو پیغمبر نے جب صاحبان تطہیر کو جمع کر لیا، پھر گئے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو اس چادر میں میں نے معصومین کو جمع کیا ہے، تاکہ دنیا کی جو قیادت ہے میں تمہیں بتا دوں کہ ان کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں. یہ دنیا کے قائد بنیں گے، یہ دنیا کے سربراہ بنیں گے. میں جب تک ہوں میں تمہارے لیے، توجہ بہت اہم گفتگو ہے، جب تک پیغمبر کہہ رہے ہیں جب تک میں ہوں، میں تمہارے لیے نقطہ اتحاد ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے جانے کے بعد میں تم میں کوئی نقطہ اتحاد چھوڑ کے نہ جاؤں؟ میں اپنی زندگی میں میں ہوں تمہارا مرکز، کہ میری ذات پر جب تم فوکس کرو گے تو متحد رہو گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں تو امت کو تشنہ قیادت چھوڑ جاؤں، امت کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں؟ تو اپنے بعد میں اپنے جیسا وجود چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم دیکھنا چاہو میرا چہرہ کیسا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھ لینا. اگر تم دیکھنا چاہو میری گفتار کیسی ہے، علی کی گفتار کو دیکھ لینا. اسی لیے میں نے علی کو اپنے برابر نہیں کھڑے کیا، بلکہ علی کو اپنے کاندھے پہ بلند کر کے بتایا کہ قائد ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوش نبوت پر بلند ہو. تو پیغمبر نے، تو میرے عزیزو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام کر جائیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو گفتگو ہی نہیں کرتا جب تک اس کو ہم نہ کہہ دیں کہ بولو، یہ تو وحی الہی کے تحت بولتا ہے. تو پوری تاریخ اسلام نے جب تاریخ سیرت کا مطالعہ کیا، جب تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا، تو یہ آیت والنجم کی سامنے ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہمارا نبی وحی کے تحت بات کرتا ہے. جب بھی بات کرے گا تو ہماری اجازت سے بات کرے گا، ہمارے اذن سے بات کرے گا. تو اب پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ جب پیغمبر نے کہا یہ دیکھو سورہ حمد آ گئی الحمدللہ رب العالمین، سب نے کہا بالکل صحیح، یہ آیت قرآنی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی کے تحت بولتے ہی نہیں. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یہ آیت قرآنی ہے. سب نے یقین کیا کہ آپ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سب نے یقین کیا یہ آیت قرآنی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ سورہ فلق ہے، ہاں پیغمبر کی بات پر سب نے یقین کیا کہ آپ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، سب نے کہا ہاں یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. تو وہی پیغمبر جو سورہ اخلاص کو آیت الہی بتا رہا تھا، جو سورہ فاتحہ کو آیت الہی بتا رہا تھا، جو سورہ فلق کو آیت الہی بتا رہا تھا، جو سورہ کوثر کو آیت الہی بتا رہا تھا، وہی نبی غدیر میں علی کو بلند کر کے کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو.
فہذا علی مولا. تو اب بھی تو یقین کرے نا عالم اسلام, اب بھی تو تاریخ اسلام یقین کرے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ نہ کہہ دے. اور اللہ نے کوئی گوشہ قرآن میں عزیزو ایسا رکھا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو وہ گوشے نظر نہ آ جائیں, وہ آیتیں نظر نہ آ جائیں, کہ جہاں مدحت علی کرتا ہوا قرآن نظر آئے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے, ہم ابھی وہ عقیدہ بیان نہیں کر رہے, بلکہ ہم اگر عالم اسلام کی تفاسیر اٹھا کے آپ پڑھیں گے تو عالم اسلام کی ہر تفسیر لکھنے والا مورخ مفسر اس بات پر متفق ہے, بڑے چیلنج کے ساتھ اور بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, جا کے آپ پڑھ لیجئے گا, کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھیے گا آپ, اور حوالہ میرے پاس موجود ہے الاتقان فی علوم القرآن, علامہ جلال الدین سیوطی, جا کے پڑھیے گا, یہ کتابیں موجود ہیں کہ جہاں لکھ رہے ہیں علماء اہل سنت والجماعت, ہمارے تمام اہل سنت بھائی اس بات پر متفق ہیں, تمام مفسر, کہ قرآن میں 313 آیتیں ایسی ہیں جو خالصتاً مدح علی میں نازل ہوئی ہیں, جو علی کی مدح میں نازل ہوئی ہیں. تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ 313 وہ آیتیں ہیں جو مدح علی میں نازل ہوئی ہیں. آج میں گفتگو اپنی کسی کتاب سے کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میرے پیش نگاہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہیں اور ریفرنسز ہیں کہ جہاں انہوں نے مدح علی کے دریا بہا دیے ہیں, جہاں انہوں نے مدح علی کے دریا بہا دیے. اس لیے کہ قرآن خود بار بار اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو, سمجھو, پرکھو اور دنیا کو بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد کوئی ہے جو پیغمبر نظر آ رہا ہے. توجہ میری جانب ہے, تو پیغمبر کے بعد کوئی ہے جو بالکل اس جیسا نظر آ رہا ہے. اس لیے قرآن جب اشارے کرے تو اشارہ سمجھا کرے. قرآن نے کہا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین, بڑی آہستگی سے ایک جملہ کہنا ہے مجھے, اب پتہ نہیں کیسے آپ اس کو سمجھیں گے اور کیسے آپ اس کو مجھے بتائیں گے کہ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان, زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو 6 دنوں میں خلق کیا. فاستوى علی العرش ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. الرحمن, ہاں وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا, یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ انعام کی, یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں خلق کیا, پھر ہم عرش پر متمکن ہو گئے, ہم رحمان ہیں. فاسأل بہ خبیرا, یہ بات کسی خبیر سے پوچھ لو. مجھے معلوم ہے آپ خاموش سننے کے عادی ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اندر سے بہت جوش اور جذبے کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے میں اس کو مومن تصور ہی نہیں کرتا کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو. اب مجھے دیکھنا یہاں کتنے مومن بیٹھے ہوئے ہیں, کون صاحب؟ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں, جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے, یہ اندھیرا شاید اسی لیے کیا گیا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مومن کہاں کہاں ہے. اس لیے کہ قرآن سلامت رہا. اب مجھے بتاؤ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے, اور قرآن میں بار بار آپ کے پاس نام موجود ہیں کہ جہاں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ اس بات سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو خبیر کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. خبیر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کو کہا جاتا ہے. قرآن کو اٹھا کے پڑھو, 99 نام اللہ کے لکھ